السلام علیکم ناظرین، آئیے ہم اپنے آپ کو اس نور علم سے منور کریں جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ تمہیں ہرگز گمراہ نہیں ہونے دیں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں نے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین قسم کے لوگوں کو اپنا والی بنایا۔ ایک وہ عالم جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور اللہ نے اس کو علم غیر سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ دوسرے جاہل مدعی علم جس کے پاس علم نہیں مگر جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر مغرور ہے، دنیا نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس نے لوگوں کو۔ تیسرے وہ ہے جو ایسے عالم سے علم حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، وہ صاحب نجات ہے، بس جس نے جھوٹا دعوی علم کیا وہ ہلاک ہو گیا، جس نے افترا پردازی کی وہ نقصان میں رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آدمی تین قسم کے ہیں، عالم، متعلم اور ہرزہ کار، جو حق و باطل کو نہیں جانتے۔ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صبح کو تین میں سے ایک بنو، یا عالم یا متعلم یا اہل علم کے دوست، چوتھا مت بنو ورنہ تم ان کی عداوت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ جمیل سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، عالم، متعلم اور ہرزہ کار، پس ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ متعلم اور لوگ ہرزہ کار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے رہنے والے حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور فرمایا کہ عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر اور چاندنی رات پر، اور علماء وارث انبیاء ہیں اور انبیاء نہیں چھوڑتے اپنی امت کے لیے درہم و دینار بلکہ چھوڑتے ہیں علم دین کو، پس جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بڑا نصیبہ پایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ جو تعلیم دیتے ہیں علم کی، تم میں سے ان کا اجر ویسا ہی ہے جیسا طالب علم کا ہے، اور اس کے لیے فضل خداوندی ہے، پس جنہوں نے علم حاصل کیا صاحبان علم سے اور اپنے بھائیوں کو تعلیم دی جیسا کہ تم کو علماء نے تعلیم دی ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جس نے کسی کو علم دین دیا اس کو عمل کرنے والے کا سا اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اگر وہ اپنے غیر کو سکھائے؟ تو فرمایا، اگر وہ تمام لوگوں کو سکھاتا رہے گا تو بھی یہی صورت رہے گی، ہر ایک کا ثواب اس کو ملے گا۔ میں نے کہا، اگر مرد اول مر جائے اور دوسرا اس کی تعلیم لوگوں کو یاد دلائے تو بھی ثواب ملے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو بھی ثواب ملے گا۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو امر دین میں سے کسی ایک چیز کی تعلیم کر دے اس کا وہی اجر ہوگا جو کام کرنے والے کا ہوتا ہے، اس کے اجر سے کوئی شے کم نہ ہوگی، اور جو گمراہی کی کوئی بات تعلیم دے گا تو اس کا وہی گناہ ہوگا جو کام کرنے والے کا ہوتا ہے، کوئی شے کم نہ ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ طالب علم دین میں کیا فائدہ ہے تو البتہ طلب کرتے اس کو جان کے زوال کی صورت میں، مصائب کے گردابوں میں غوطہ لگانے کی صورت میں۔ خدا نے دانیال پیغمبر کو وحی کی کہ میرا سب سے زیادہ دشمن وہ جاہل ہے جو اہل علم کے حق کو چھپاتا ہے اور ان کی پیروی کو ترک کرتا ہے، اور میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ ثواب عظیم کا طالب ہے، وہ علماء کے ساتھ رہتا ہے، حکماء کا تابع ہے اور حکماء کی باتوں کا قبول کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم دین کو سکھایا، اس پر عمل کیا اور فی سبیل اللہ تعلیم دی تو ملکوت سماوات میں وہ بڑی عزت کے ساتھ پکارا گیا اور اس کے لیے کہا گیا کہ اس نے خوشنودی خدا کے لیے عمل کیا اور خوشنودی خدا کے لیے دوسروں کو سکھایا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔